کے اندر اپنے حکم فرمایا تھا، یعنی سیدنا ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام، ان دونوں نے رب تعالیٰ کے حکم کے مطابق جب اللہ کے گھر کی تعمیر مکمل فرما لی، یعنی بیت اللہ شریف کو از سر نو تعمیر کر دیا، وجہ ارض پر اس کو ظاہر کر دیا، اس کی سابقہ بنیادوں سے اٹھا کر چھتوں تک بظاہر اس کو بالکل مکمل اس طرح کر دیا، تو اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں حکم ملا تھا، اب میرا گھر تو بن گیا ہے، تعمیر ہو چکا ہے، اس کو وجہ پر ظاہر کر دیا گیا ہے، اس کی بنیادیں جو طوفان نوح کے اندر دب چکی ہیں ان سے دوبارہ اٹھا کر اس کو تعمیر کر دیا گیا ہے، تو اب کیا کرو وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اب اس گھر کے حج کے لیے لوگوں کو اعلان بھی کرو۔ فرمایا اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے اس کو حکایتاً اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر نازل کیا، فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ، اعلان کرو ان کے اندر کہ وہ رب تعالیٰ کے گھر کا حج کرے، یا تو کا رجال، تو پھر کیا ہوگا، ادھر آپ کا بلاوا ہوگا، ادھر وہ چل پڑیں گے، خواہ انہیں پیدل چلنا پڑے گا، وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، خواہ انہیں دبلی پتلی سواریاں یا موٹی تازی ہوں، دور دراز سے انہیں چلا کر لائیں، آتے آتے دبلی پتلی ہو جائیں، تو دور دراز کے رستوں سے ہوتے ہوتے وہ بالآخر اللہ کے گھر کی زیارت ضرور پائیں گے، اگر ان کے پختہ ارادے بن جائیں گے تو انہیں یہ سعادت ضرور نصیب ہوگی۔ اب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے لخت جگر حضرت سیدنا ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ موجود ہے بیت اللہ شریف کے پاس، ادھر سے رب تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ لوگوں کے اندر اعلان کر دو کہ وہ رب تعالیٰ کے گھر کا حج کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کے دل اقدس کے اندر یہ بات آئی کہ میں تو میرا بیٹا دو اکیلے یہاں پر دو ہستیاں ہیں اور کوئی تیسرا سننے والا نہیں ہے، اعلان کس کو کیا جائے؟ اب دو باپ بیٹا ہی ہیں جو بیت اللہ شریف کی تعمیر میں لگے ہوئے تھے، اب تعمیر مکمل ہو گئی، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا اعلان کرو، لوگوں کو بلاؤ، رب تعالیٰ کے گھر کی طرف انہیں دعوت دو، تو ان کے دل اقدس میں یہ خیال آیا کہ ہم تو باپ بیٹا ہیں، یا تیسرا سننے والا نہیں ہے، اعلان کس کو کریں؟ اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں حکم آیا اللہ اکبر کبیرہ کہ اے ابراہیم تیرے اوپر بلانا لازم ہے، جیسے کہ ہم نے فرما دیا ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، تیرے اوپر اعلان کرنا ضروری ہے، وَعَلَيْنَا الْبَلَاغُ، اور تمہاری آواز کو لوگوں تک پہنچا دینا یہ رب القدس کا کام ہے، تو آپ تو وہی کیجیے جس کا تمہیں آرڈر اور حکم۔ اب اس مقام پر وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اس جگہ پر قرآن کریم کی تفسیر کرتے ہوئے تقریباً سب مفسرین نے یہی بات لکھی ہے کہ جب اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم آ گیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ پر اذان یعنی اعلان کرنا لازم ہے، علینا البلاغ، اور ہمارے اوپر اس آواز کو پہنچا دینا ہے، وہ ہمارے ذمہ ہے، تو ابراہیم علیہ السلام جبل ابی قبیس پر گئے جو بیت اللہ شریف کے بالکل پاس ہے، وہاں گئے اور چاروں اطراف آپ نے مشرق مغرب شمال جنوب کی طرف منہ کر کے، ظاہر نظر آنے والا کوئی نہیں وہاں پر، بیاب و گیا جنگل بیابان، تو وہاں پر جب آپ پہنچے تو آپ نے چاروں طرف منہ کر کے اعلان کر دیا کہ یا ایھا الناس حجوا بیت ربکم، وہ لوگوں اپنے رب کے گھر کا حج کرو، اس کے حکم کے مطابق میں نے اس کے گھر کی تعمیر کر دی ہے، اب خالق کائنات ہی کا حکم ہے کہ آؤ
اپنے رب کے گھر کا حج کرو، زیارت کا قصد کرتے ہوئے آؤ، ارادہ سے آؤ، آ جاؤ۔ بس کیا تھا، ادھر ان کی آواز دینی، ندا دینی، اعلان کرنا تھا، ادھر سے صدا بلند ہونی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ عالم ارواح کے اندر وہ آواز گونجی، وہ صدائے ابراہیمی، وہ نوائے عاشقانہ کہ بالکل بظاہر نظر آنے والا کوئی نہیں، لیکن رب کے حکم سے انہوں نے صدا دے دی ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں جو ماؤں کے پیٹوں میں تھے انہوں نے بھی سن لیا، جو عالم ارواح میں تھے انہوں نے بھی سن لیا۔ سبحان اللہ۔ سب انسانوں تک وہ آواز پہنچ کہ اللہ کے پیغمبر ہیں، خلیل اللہ ہیں، وہ ندا دے رہے ہیں اور رب تعالیٰ کے گھر کی طرف بلا رہے ہیں۔ غرضے کے جو ابھی دنیا میں آئے نہیں ان تک بھی وہ آواز پہنچا، تھا وہ عالم ارواح میں ہیں، ابھی جسم اور روح کا اتصال ہی نہیں ہوا، تھا وہ ہے جن کے جسم اور روح کا اتصال ہو چکا ہے لیکن ابھی ماں کے پیٹ میں ہیں، تھا وہ جو دور دراز کے علاقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یا خواہ وہ سو رہے ہیں، غرضے کہ ہر انسان تک ان کا وہ بلاوا پہنچتا ہے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ اس ندا اور آواز اور صدا کو سن کر جس نے جتنی دفعہ لبیک کہا ہے اتنی دفعہ رب کے گھر کی زیارت نصیب ہو۔ جو عالم غفلت میں رہ گئے اپنی شمی نفس کی وجہ سے، بدقسمتی کی بنا پر، ازل سے ہی ان کے کھاتے میں یہ فضیلت اور یہ چیز نہ لکھی تھی، سو وہ تو رہ گئے، وہ لبیک نہ کہہ سکے، لیکن جن کی قسمت کا ستارہ جتنے اوج پر گیا ہے، جتنی دفعہ اس نے لبیک کہا ہے اتنی دفعہ اللہ رب العزت اسے اپنے گھر کا حج یا عمرہ نصیب فرمائے۔ اللہ کرے ہم نے عالم ارواح میں بار بار لبیک کہا، ایسا ہوا ہو ہمارے ہاتھ میں، ہمیں یاد نہیں ہے لیکن ایسا اللہ کرے ہوا ہو کہ ہم نے 1-2 دفعہ کیا، 70 دفعہ کیا، اللہ کرے ہم نے 70-100 دفعہ کہا ہو لبیک اللہم لبیک۔ تو روایات میں آتا ہے جتنی دفعہ جس نے لبیک ان کی آواز پر کہا تھا کہ رب کا حکم ہے، رب کا بلاوا ہے، تو میں رب کا بندہ رب کے گھر کی زیارت کے لیے نہ ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں بار بار حاضر ہوں مولا تیرے گھر کی زیارت کے لیے، تیرے در کی نوکری کے لیے اور تیرا حکم بجا لانے کے لیے میں بار بار حاضر ہوں۔ لبیک کا معنی یہی ہوتا ہے میں بار بار حاضر ہوں، یعنی میرے دل کے ارادے یہ ہیں کہ کاش یہ سلسلہ، یہ نعمت چلتا رہے اور یہ انعام مجھے ملتا رہے، یہ فضیلت میں پاتا رہوں اور یہ نیکیاں مجھے حاصل ہوتی رہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو ارادہ جو ہے وہ مومن کی نیت، ارادہ کا معنی نیت کا مطلب ارادہ سے مراد نیت ہوتی ہے۔ نیت المومن خیر من عمل ہی، ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ مومن کی جو نیت ہوتی ہے اس کے عمل سے بھی بہتر ہوتی ہے، یعنی نیت کے ساتھ تو پھر کوئی چیز ملاوٹ والی، ریاکاری والی چیز نہیں نہ شامل ہو سکتی، اس لیے ایسے کاموں کی ہمیشہ نیت رکھا کریں، نیکی کے کام کرنے، اور بالخصوص حج یا عمرہ جیسی فضیلت کا ارادہ اور نیت تو وہ تو ہر وقت ہونا چاہیے۔ بابا جی سرکار رحمہ اللہ، آپ سے کوئی پوچھتا نا سرکار آپ نے مدینہ پاک جانا ہے، مکہ جانا ہے، زیارت حرمین شریفین کے لیے کب جانا ہے؟ تو کب جانا ہے کہ جواب میں آپ جو فرمایا کرتے تھے وہ یہ تھا کہ ہماری تیاری تو ہر وقت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہماری تو ہر وقت تیاری ہے۔ فقیرانہ جانا، فقیرانہ جا کر وہاں صدائے دینا، رب کے حضور اپنے آپ کو جھکانا، اخلاص، خشوع خضوع اس کے ساتھ معمور ہو کر، تو یہ اجر عمرہ جو ہے یہ انتہائی فضیلت والا ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا گیا تھا، فرمائیے حج کس کا ہے؟ اب پیسہ بھی صرف ہوتا ہے، لوگ جاتے بھی ہیں، وقت بھی لگتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے،
اب جو ادھر گیا حج کیا اس کا حج ہے، بات تو ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی سوال اس صحابی رسول رضی اللہ عنہ کے ذہن مبارک کے اندر آیا، انہوں نے سوال کر دیا کہ کس کا حج ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کے بال مٹی میں اٹے ہوئے ہوں اور جسم اس کا وہ اس کے اوپر بھی گرد و غبار کے اثرات ہوں، اور جو احرام کی چادریں پہنی ہوئی ہیں اس پر بھی گرد و غبار ہو، اور اس کے جسم سے بظاہر ایسے لگ رہا ہو جیسے پسینے کی بدبوئیں اٹھ رہی ہیں، فرمایا حج ادا کرنے کا حق اس نے ہے۔ آج تو بڑی طرح طرح کی سہولیات ہیں، لیکن حضور علیہ السلام نے واضح کر دیا یہ اللہ رب العزت کے گھر کا حج، اور پھر یہ ہے کہ لوگوں کے ارادے یہ ہوں کہ ہم آرام اور سکون اور سکھ چین سے رہیں، ٹھیک ہے نا، اے سی کمرے ہوں، بس اس طرح کی وغیرہ وغیرہ سہولیات تلاش کی جاتی نا، سہولیات کو بالائے طاق رکھ کر اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق اس کے گھر کا دیدار کرنے کے لیے اور زیارت کے لیے بندہ چلا جائے، بظاہر ساز و سامان کی کمی بھی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ادھر ساز و سامان کی کمی تو ہو سکتی ہے لیکن وہاں جا کر زیارت کرنے میں جو نیکیاں ہیں ان میں کمی نہیں ہو سکتی اگر نیت خالص ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ استطاعت کے بارے میں کیا ہے، کسے کہتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے اس کی وضاحت فرمائی۔ پوچھا گیا حضور علیہ السلام سے کہ استطاعت اور من استطاع جو ہے نا اس کا مصداق کون ہو سکتا ہے، استطاعت کسے کہتے ہیں؟ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس کے پاس جانے سے لے کر واپس آنے تک کا جو روزی روٹی کا سامان ہے وہ بھی ہو، اور ایک سواری ہو جو اسے بیت اللہ شریف تک لے جائے، فرمایا وہ من استطاع الیہ سبیلا کا مصداق بن چکا ہے اور اس پر حج فرض ہوا۔ اور اگر کوئی یہ ساز و سامان ہونے کے باوجود اگر نہیں ادھر جاتا، جانے کا ارادہ نہیں بنتا، اللہ نہ کرے ایسا کوئی ہو، تو اس کے بارے میں بھی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو ذات و راحلہ کا مالک بن جائے اللہ کی توفیق سے، اس کی عطا سے، اس کے دینے سے، اس کے پاس ذات بھی ہے، راحلہ بھی ہے، یعنی روزی بھی ہے، اس کے پاس کھانے پینے کا سامان ہے، اس کے پاس احرام کی چادریں ہیں، رستے میں آنے جانے کے لیے پہننے کے گرم سرد کپڑے ہیں، موسم کے مطابق سارا کچھ ہے، سواری کی بھی استطاعت اور طاقت رکھتا ہے، فلم یحج پھر بھی اس نے حج نہ کی، فرمایا فلیس علیہ یموت یہودیا او نصرانیا، تو پھر کوئی فرق نہیں ہے کہ چاہے وہ اس حالت میں مر جائے کہ نہیں جا رہا، چاہے وہ یہودی ہو کر مر جائے یا عیسائی ہو کر مر جائے، اس کی کوئی پرواہ نہیں کی جائے گی، اس کی ساری حالتیں برابر ہوں گی، کیونکہ وہ بندہ نہ شکرہ ہو گیا، اس نے رب تعالیٰ کی انعام اور انعامات نعمتوں کا اس میں دیگر کفران کر دیا ہے، نہ شکری کر دی ہے، تو ایسا نہ شکرہ بندہ جو ہے وہ خواہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی یا اس حالت پر مرے، سب اس کی حالتیں برابر ہیں، کیونکہ اس نے اللہ رب العزت کی طرف سے ملنے والی اتنی بڑی نعمت کی ناشکری کا کہ طاقت ہے، آپ پاؤں سلامت ہیں، آزاد اس کے سلیمہ ہیں، دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے، بولنے والا ہے، چلنے والا ہے، یہ انعام نہیں ہے تو اور کیا؟ اور پھر وہ اتنی بڑی بڑی بیلے والی آنکھیں لے کر بھی رب تعالیٰ کے دیدار کی نیت نہیں رکھتا اور ادھر جانے کا پروگرام اس کا نہیں بنتا، اور جو روزی روٹی اللہ رب العزت نے اسے عطا کر رکھی ہے اس کا بھی حق ادا نہیں کرتا کہ رب تعالیٰ کے حکم کو مان لے، تو فرمایا اس کی ساری حالتیں برابر۔ اور یہ بہت بڑی وعید شدید ہے، اس کے اندر بہت بڑا جو ہے نا ایک ڈراوا ہے کہ وہ بندہ مر رہا ہے، دنیا سے جا رہا ہے، لیکن حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فلیس علیہ ان یموت یہودیا او نصرانی، کہ وہ چاہے یہودی مرے یا عیسائی، کوئی پرواہ نہیں، اس کے لیے ساری حالتیں برابر۔ یعنی اللہ رب العزت کے انعامات کے شکرانے میں سے ایک یہ ہے کہ اگر ذات راحلہ رکھتا ہے، اتنی طاقت ہے، تو پھر اللہ کے انعامات کا شکر کب کرنے والا بنے گا؟ جب اس کے گھر کا دیدار پانے کے لیے اس کے دل میں تڑپ موجود ہو، نیت اور ارادہ اس کا ہو کہ وہ چاہتا ہو کہ میں کاش مجھے رب تعالیٰ کے گھر کا دیدار نصیب ہو۔
اور فضیلت اس گھر کے دیدار پانے کی اور زیارت کی، وہ اس کا اندازہ اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک بندہ اپنے گھر سے نکلا، ارادہ حج کا تھا یا عمرے کا تھا، ارادہ ذات رحلہ اس نے لیا، نکل پڑا، چل پڑا، تلبیہ کہہ لیا، احرام باندھا، نیت مکمل ہو گئی اس کی، اور عملی جامہ پہنانے کے لیے اس نیت کو وہ اپنے گھر سے نکل پڑا، لیکن ماتا فی سبیلہ ہی، وہ بیت اللہ کے راہ میں چلتا ہوا ہی وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اس کے لیے اللہ رب العزت حج کا ثواب بھی لکھ دیتے ہیں اور اس کے لیے عمرے کا ثواب بھی لکھا جاتا ہے، کیونکہ وہ ادھر چل پڑا۔ اور ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ صرف حج یا عمرے کا ثواب، صرف ایک حج عمرے کا ثواب نہیں، بلکہ فرمایا گیا جو رستے میں فوت ہو جاتا ہے نہیں پہنچ سکتا، ہر سال جب حاجی اس گھر کا حج کریں گے اس فوت ہونے کے والے کے حق میں بھی ہر سال حج کا ثواب لکھا جائے گا۔ اب ارادوں پر جو نیکیاں ملتی ہیں اور ثواب مترتب ہوتا ہے اس کا عالم تو یہاں تک ہے، قربان جائیں۔ یہ فریضہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس حجوا بیت ربکم، وہ لوگوں اپنے رب کے گھر کا حج کرو، تمہارے اوپر لازم کر دیا گیا ہے، قد فرض علیکم الحج، تمہارے اوپر حج جو ہے وہ فرض کر دیا ہے۔ ایک صحابی رسول جب حضور علیہ السلام کے اعلان فرما رہے تھے اپنی امت کو قیامت تک کے آنے والے لوگوں تک یہ پیغام پہنچانے کے لیے ارشاد فرما رہے تھے کہ وہ آدمی ایک صحابہ میں سے کھڑا ہوا، اس نے عرض کی افی کل عام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کیا ہر سال ہمارے اوپر حج لازم ہوگا؟ آپ فرما رہے ہیں قد فرض علیکم الحج، اور حج کے ایام جو ہیں ماہ ذو الحج شریف وہ تو ہر سال میں لوٹ کر آتا ہے، تو کیا ہر سال ہمارے اوپر حج لازم ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی اختیار کی، تو انہوں نے اس سوال کا اعادہ کیا، دوبارہ وہ سوال کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر خاموشی اختیار کی، جب تیسری دفعہ اس نے وہی سوال دہرایا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لو قلت نعم لوجبت، کیا کر رہے ہو، بار بار یہ سوال دہرا رہے ہو، کیا ہر سال حج واجب ہے؟ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو حج ہر سال واجب ہو جاتا۔ اب بتاؤ اگر ہر سال واجب ہوتا تو کیا تم یہ ہے کہ ہر سال کرتے، اتنی طاقت رکھتے؟ لہذا جتنا حکم آئے کہا جائے اتنے کے مطابق عمل کیا کرو، سوالات کے اندر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں کی ہلاکت کا سامان سوالات، ان کا بار بار اپنے انبیاء سے سوال کرنا تھا، بار بار اعتراض کرنا تھا، سوال کرنا تھا، اس لیے اپنے آپ کو بچاؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو لازم ہو جاتا۔ اس لیے تمہاری سہولت کے لیے، تمہارے فائدے کے لیے یہ ہے کہ ہر سال حج فرض نہیں ہے بلکہ زندگی میں ایک دفعہ، یہ فریضہ زندگی میں ایک دفعہ، باقی یہ ہے کہ نفلی حج ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہاں فضیلت اس کی ظاہر کر دی، فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، فرمایا میرے امتیوں حج اور عمرہ کے درمیان اس طرح والا معاملہ کرو کہ ایک دوسرے کے بعد پیدل پہ آ جائے، حج کیا ہے تو ساتھ عمرہ آ جائے، عمرہ کیا ہے تو ساتھ حج آ جائے، تابعوا بین الحج والعمرہ۔ کیوں؟ فرمایا فإنہما ينفیان الفقر والذنوب کما ینفی الطیر خبث الحدید اور الذهب والفضہ، اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا تمہارا کام حج اور عمرہ کے بیچ میں مطابق ایک دوسرے کے بعد پیدل پہ آنا یہ کرنا ہے کہ اپنی کوشش سے سعی کے ساتھ حج و عمرہ کے درمیان اس طرح کا معاملہ کر دو کہ ایک دوسرے کے بعد پیدل پہ آ رہے ہو، یہ شوق اور تمہاری جو امنگیں دل کے اندر مچل رہی ہو ان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے تمہاری سعی جاری ہو۔ ادھر یہ کام تمہاری طرف سے ہوگا کہ حج کے بعد عمرہ، عمرے کے بعد حج، حج کے بعد عمرہ، عمرے کے بعد حج، ادھر سے یہ کام ہوگا۔ فرمایا یہ چیزیں نہ تمہیں کبھی فقیر ہونے دے گی نہ تمہیں گناہگار رہنے دے گی۔ یہ دونوں چیزیں اتنی عظیم ہیں کہ فقر بھی ان سے مٹ جاتا ہے اور گناہ بھی ان سے دھل جاتے ہیں۔ اس بندے کو اب کیا چاہیے جو جس کا فقر چلا جائے، دور ہو جائے، اس سے فقر دور ہو جائے، فقیری نہ رہے، اس کی غنی ہو جائے، اللہ اسے تمنگری عطا فرمائے، وہ غنی ہو جائے۔
وہ مالدار ہو جائے اور اسے حلال کی روزی ملے اور اتنی وافر ملے کہ پے در پے حج و عمرہ کرنے کی نیت اس نے بنائی تھی نا، تو سامان تو فراہم کرنے والا رب تعالیٰ نا، فرمایا یہ دو چیزیں ایسی بابرکت ہیں کہ یہ تمہارا فخر بھی نہیں رہنے دے گی اور تمہارے گناہوں کو بھی نہیں رہنے دے گی۔ اور آگے مثال دے کر رسول اللہ السلام نے ارشاد فرمایا جس طرح لوہے کو بھٹی میں ڈالا جاتا ہے صاف کرنے کے لیے، تو بھٹی سے جب نکالو اس لوہے کو، جب وہ پگھل کر دوسری جانب سے نکلتا ہے تو کوئی میل کچیل اس کے اندر باقی نہیں ہوتی۔ اس طرح سنار سونے کو بھٹی میں ڈالتے ہیں کندن بنانے کے لیے۔ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ وہ بندہ جو حج اور عمرے کے بیچ میں اس طرح کا تتابع والا سلسلہ بنا دیتا ہے، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو اور فقر کو اس سے ظاہر اس طرح فرما دیتے ہیں جس طرح کہ ایک سنار نے سونے کو بھٹی میں ڈالا اور وہ کندن بن کر نکلا۔ فرمایا گناہوں سے بالکل پاک ہو جائے گا وہ بندہ جو اللہ رب العزت کے گھر کا حج کر چکا ہے اور اس کی زیارت کر چکا ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ کما قال۔ فرمایا جو حج مبرور ہے جس میں کوئی گناہ اس نے نہیں کیا ہے، کوئی اور ایسا جو غیر شرعی فعل یا قول جو ہے وہ اس کی زبان سے سرزد نہیں ہوا ہے، اسے حج مبرور کہتے ہیں۔ فرمایا ایسا کرنے والا جو جزا پائے گا، فرمایا اس حج کی جزا جو ہے وہ جنت ہی ہے، رب تعالیٰ اسے جنت کا حقدار بنائے۔ اور ایک روایت میں یہاں تک آیا ہوا ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایسا حج پا لیا جو حج مبرور ہے، وہ اپنے گناہوں سے کس طرح صاف ہو جاتا ہے۔ فرمایا جب وہ گیا تھا ہو سکتا ہے اس پر گناہ ہو سکتا ہے گناہ گار ہو، سیاہ کار ہو، کیونکہ انسان جو ہے وہ خطا کا پتلا ہے، اس سے خطا ہو سکتی ہے گناہ گار، لیکن جب وہ حج مبرور پا کر واپس آئے گا، فرمایا راجا کا یومن ولادت ہو امہ ہو، اس حالت میں آئے گا کہ جیسے آج اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہے، کہ جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا اس وقت اس کے بدن پر گناہ نہ صغیرہ تھا نہ کبیرہ تھا۔ فرمایا حج کر کے آنے والا بھی ایسا ہے، اس پر نہ گناہ صغیرہ ہے نہ کبیرہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ سے مروی ایک حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا لقیت الحاج، جب تو حجاج میں سے کسی ایک کو آتا دیکھے اور اس سے تیری ملاقات ہو جائے ایسے کسی بندے سے جو رب تعالیٰ کے گھر کا دیدار پا کر آ، وہ بندہ بھی فضیلت والا ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ جو صرف ٹکٹکی باندھ کر محبت اور خلوص سے رب کے گھر کا دیدار پا لیتا ہے وہ گھر کتنا عظیم ہوگا، یہ بندہ دیکھنے والا عظیم ہوگا۔ اذا لقیت الحاج، جب تو حاجی کو ملے فسلم ہو، اسے سلام کرے، فصافح ہو اور اس کے ساتھ مصافحہ کرے۔ حاجی مل جائے رستے میں آتا ہوا کہ وہ حج کر کر آ رہا ہے، پھر اب آمنا سامنا اس کے ساتھ ہو جائے تو اس کی بارگاہ میں سلام پیش کر اور اس کے ساتھ مصافحہ، ہاتھوں کے ساتھ ہاتھ ملا۔ مصافحہ کا مطلب یہی ہوتا ہے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ ملا، دونوں اطراف سے یہ سلسلہ چلے، وہ میری طرف ہاتھ بڑھائے تو اس کی طرف ہاتھ بڑھائے۔ ضرور منع کیا جا رہا آج کے دور کے اندر مصافحہ کرنے سے، لیکن یہ اسلام کے بانی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمان کیا ہے، اگر وہ بھی تو ایک ہمارے لیے پچھلے راہ شاید ہے ضرور۔ بہرحال فضیلت اس بندے کی جو رب تعالیٰ کے گھر کا دیدار پا کر آ گیا کیا ہے، فرمایا اسے سلام کہے اور اس کے ساتھ مصافحہ قبل ان یدخل فی بیتہ، پہلے اس کے کہ وہ اپنے گھر میں جائے۔ اپنے گھر میں داخل نہیں ہوا جی تو یہ موقع تلاش کر، تیرے لیے بہت اچھا ہو۔ رسول علیہ السلام نے قبل ان یدخل بیتہ، اپنے گھر میں وہ ابھی نہیں گیا ہے تو اس موقع کو غنیمت جان اور اس کو گھر داخل ہونے سے پہلے مل، سلام کر اسے اور مصافحہ کر لے اسے، ہاتھ کے ساتھ ہاتھ کے ساتھ۔ اللہ اکبر کروں گا، دیکھتا نہیں ہے یہ ہاتھ کہاں سے ہو کر آیا ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ
سبحان اللہ. ہاتھ کے ساتھ ہاتھ ملا. تجھے پتہ نہیں ہے اس ہاتھ نے رکن یمانی کو مس کیا, اور اللہ کی عنایت اور اس کی توفیق سے ہو سکتا ہے اس کا ہاتھ حجر اسود کے ساتھ چھو گیا ہو, مقام ابراہیم کے ساتھ لگا ہو, ملتزم کے ساتھ چمٹا ہو یہ بندہ, اور اس کے ہاتھ کو یہ شرف مل گیا ہے کہ اب تیرے لیے یہ ہے کہ تو اپنے ہاتھ کو اس کے ہاتھ کے ساتھ ملا لے. سبحان اللہ. یہ فضیلتیں متعدی ہوتی ہیں. ادھر تو فضیلت ہے ہی. اللہ اکبر کبیرہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ غَفُورٌ لَهُ, وہ بخشا ہوا بندہ ہے, وہ بخشا ہوا بندہ ہے. ہائے 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 ہائے, وہ بخشا ہوا بندہ ہے, اس کے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ ملا لے. اگلی بات نہیں بتائی گئی, نہیں بتائی گئی. آؤ حضور سیدنا شہنشاہ بہروقار بابا فرید گنج شکر کی زبانی سنا. او فریدہ ستیا جا میرا دیکھن جا, شاید کوئی بخشیا مل جائے تے تو ہی بخشیا مل جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید. لوگ تو بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں نہیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ ہر جگہ پر ہے. اور ہر جگہ پر خدا کو تلاش کرنے والوں کہاں سے رب ملے گا؟ رب اللہ والوں سے ملے گا. بے شک اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے, اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. قرآن حدیث کا صحیح مفہوم اور نچوڑ تمہیں اس وقت سمجھ آئے گا جب اللہ والوں سے یہ قرآن اور حدیث سمجھے جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو وہاں خاموشی فرمائی ہے, حدیث پاک میں نے پڑھ دیا مکمل. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قبل ان یدخل فی بیتہ, اس کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس سے مصافحہ کر. فإنہ مغفور لہ, وہ بخشا ہوا ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے وہ بخشا ہوا ہے تو یہ جو ہاتھ ملا رہا ہے اس کو کیا حاصل ہوگا؟ یہ حدیث کے لفظوں سے سمجھ نہیں آئے گا, بابا فرید کے لفظوں سے. سبحان اللہ. اٹھ فریدہ ستیا میلا دیکھن جا, شاید کوئی بخشیا مل جائے تم بھی بخشیا. واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا انہ غفور لہ, وہ بخشا ہوا جس کا ہاتھ اس کے ہاتھ کے ساتھ مس کر. یہاں اگر ایک اور حدیث پاک سن لو تو پھر اس کی مزید وضاحت ہو جائے گی. نہیں آج پر گیا کوئی مسلمان, تم بھی نہیں گئے ہو, لیکن آپس میں ملاقات ہو جاتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں امام مسلمین یلتقیان فیتصافحان, کوئی بھی دو مسلمان صرف اس چیز کو لے کر کہ ہم دو مسلمان بھائی ہیں آپس میں ملتے ہیں تو مصافحہ کر لیتے ہیں. یلتقیان فیتصافحان, ملتے ہیں تو ایسے نہیں 6 فٹ دور کھڑے رہتے بلکہ مصافحہ کر لیتے. فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں غفر لہما قبل ان یتفرقا, وہ آپس میں ایک دوسرے سے جدا بعد میں ہوتے ہیں, گناہ پہلے معاف ہو جاتے ہیں. اب یہ حدیث میں نے اس لیے سنائی ہے کہ وہ جو ادھر سے ہو کر آ رہا ہے جس کا ہاتھ اللہ اکبر کبیرہ ہو سکتا ہے وہ رکن یمانی کے ساتھ منسوب ہو. اللہ کرے سب کو اس کی زیارت نصیب ہو. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 70 فرشتے وہاں کھڑے ہیں. فرمایا علیہ الملائکۃ سبعون, اس پر 70 فرشتے موکل ہیں وہاں کھڑے ہر وقت رکن یمانی کا. بیت اللہ شریف کا ایک طرف بنتا ہے جس طرف میں حجر اسود نصب ہے نا, اس کی پچھلی سائڈ رکن یمانی اسے کہتے ہیں. فرمایا اس پر 70 فرشتے ہیں. فرشتے دیکھے آپ نے کبھی؟ دیکھ سکتے ہو فرشتوں کو؟ ہے طاقت تمہارے اندر؟ فرشتے حاضر ہیں یا غائب ہیں؟ بولو تو صحیح, حاضر ہیں یا غائب ہیں؟ وہ نبی غیبدان نے فرما دیا رکن یمانی پر 70 فرشتے ہیں, یعنی نبی غیبدان نے فرشتوں کو بھی دیکھ لیا ہے, فرشتوں کی تعداد کو بھی جان لیا. ابھی نہ کہے نبی غیب جاننے والے ہیں, جانتے ہیں نہیں غیب جانتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. فرشتے غیب ہی ہے نا, لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہیں دیکھ رہے ہیں, پتہ چلا نبی غیبدان ہے.
आलिम मा कान व मा यकून, फरमाया उस पर 70 फरिश्ते हैं रुकने यमानी पर। फरमाया कोई भी बंदा वहाँ से गुजरते हुए ये कलिमात कह दे, अल्लाह करे सबको कहना नसीब हो जाए। आमीन कह दो। नहीं इरादा है वहाँ जाने का, अल्लाह करे सबका इरादा हो और बार बार जाने का। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल अफ़्व वल आफ़िया फिद दुनिया वल आखिरा, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। ये कलिमात कोई कह देता है, फरमाया इधर इसकी जुबान से ये जुमले निकलते हैं, 70 फरिश्ते कहते हैं मौला इसकी दुआ को कबूल फरमा। फरिश्ता एक कह दे मौला इसकी दुआ को कबूल फरमा, या फरिश्ते हैं 70 फरिश्ते हैं अल्लाह के हुजूर अर्ज़ करते हैं मौला ये जो तेरा बंदा है तेरे घर में आ गया है, ज़ियारत तेरे घर की पा रहा है, इस अजीम जगह से गुजर रहा है। अब इसको भी देखना पड़ेगा कि रुकने सारा ही बैतुल्लाह शरीफ मुकद्दस है, रुकने यमानी को फजीलत किस चीज़ की हासिल है, ये तो देखना पड़ेगा ना, ये सोचना पड़ेगा। ओए मुफस्सिरीन को देखो, पढ़ो, सुनो, उनकी सुनो। मुफस्सिरीन फरमाते हैं रुकने यमानी को इसलिए फजीलत है कि रुकने यमानी के पास अल्लाह के मुकद्दस नबियों के मज़ारात हैं। जो वहाँ से गुजरते हुए कहते मौला मुझे माफ़ फरमा दे, फरिश्ते कहते हैं मौला इसे माफ़ फरमा दे। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते। फरमाया 70 फरिश्ते। तो अब अंदाज़ा करो कि जब दो मुसलमान आम हालात में एक दूसरे से मिलते हैं तो गुनाह माफ़ होते हैं। अगर कोई वो बंदा मिल जाए जिसका हाथ रुकने यमानी से टच हो जाए, एक हदीस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्ना रुकना बल मकाम यकूततानि मिन याकूतिल जन्नह मिन यवाकीतिल जन्नह तमसल्लाहु तआला नूरहुमा वलौ लम यतमिसिल्लाहु तआला नूरहुमा ला अदा मा बैनल मशरिक़ि वल मग़रिबि औ कमा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया ये रुकन और मकाम इब्राहिम ये दो पत्थर जन्नत के यकूती पत्थरों में से पत्थर है। अगर खबर है यार देखने वालों को तो पत्थर ही नजर आते हैं, लेकिन कहाँ से आए हैं ये इमामुल अंबिया से पूछ लो। फरमाया ये जन्नत के यकूती पत्थरों में से हैं। अब जन्नत में सब नूर ही नूर है, अजमत ही अजमत, शान ही शान। फरमाया किसी को अगर इनका नूर नजर नहीं आ रहा तो उसकी आंखों का कसूर है, मैं जो इनका नूर देख रहा हूँ उसका हाल ये है। अब तवज्जो करना, हुज़ूर सल्लल्लाहु ने क्या फरमाया, तमसल्लाहु तआला नूरहुमा, अल्लाह ने इनका नूर छुपा दिया है। इन दोनों पत्थरों का नूर रब ताला ने छुपा दिया है। वलौ लम यतमिस नूरहुमा, अगर रब इनका नूर ना छुपाता ला अदा मा बैनल मशरिक़ि वल मग़रिब, ये यहाँ होते इनकी बरकत से मशरिक़ से लेकर मगरिब तक सारा इलाका रोशन हो जाता। अब पता करो कितना बड़ा नूर है। लोग नबी को नूर नहीं मानते, जहाँ नबियों के पैर लग जाते हैं वहाँ नूर आ जाता है। सुभान अल्लाह कहना बनता है भाई, सुभान अल्लाह। बस आप कभी सुनना सीखे कि सुने कैसे सुना जाता है, कैसे सुना जाता है ये आपको पता ही नहीं कैसे सुना जाता। अपना दीन सीखो, समझो। अल्लाह अकबर कबीरा। अब देखो ना, सूरज चमकता है तो मशरक से लेकर मगरब तक जहाँ सूरज है वहाँ के लोग ऐसे ही समझेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ आप सूरज नज़र आ रहा है, इसकी रोशनी है, तमाज़त हरारत, हम इसको देख रहे हैं, समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त अगर कोई अमेरिका जाए तो उसे सूरज नज़र हो सकता है ना आए। इस तरह और कई इलाके दुनिया के, तो सूरज मशरक से लेकर मगरब तक जहाँ सूरज है वहाँ वालों को नजर आता है जैसे सारे इलाके इसने चमका के रख दिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मशारिक और मगारिब को चमकाने के लिए एक सूरज काफी नहीं है, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु फरमाते हैं ये जो दो अजीम पत्थर हैं ये मशरक मगरब के इलाके को चमकाने के लिए काफी है। पता चला इनका जो नूर है वो बहुत अजीम है।
اللہ رب العزت نے اس نور کو چھپا دیا ہے کہ کہیں وہاں پر لوگ آئیں تو ان کو کوئی حرارت تمازت اور ان کی آنکھیں نہ چندیا جائیں، ختم ہی نہ ہو جائیں۔ دیکھا نہیں ہے جن کا نور رب ظاہر فرماتا ہے دیکھنے والوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اخی یوسف و صبیح انا ملی، تمہیں پتہ نہیں ہے میرے بھائی جو یوسف تھے ان کا حسن صبیح ہی تھا، لوگ دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اچانک کہیں ہوا چلنے سے پردہ ہٹتا ان کے چہرے سے، کہیں جنازے اٹھ جاتے یا کئی لوگ بے ہوش ہو جاتے، ایسا ہی تھا۔ وہ انا ملی ہوں، لیکن میرا حسن ملی ہی ہے، ادھر دیکھا نہیں جا سکتا تھا، مجھے جو دیکھتا ہے دیکھتا ہی رہتا۔ اللہ نے ان کے نور کو چھپا، تو ہو سکتا ہے اس بندے کا ہاتھ وہاں تک گیا ہو، اس لیے اس بندے کو عظیم جان اس کے ساتھ مصافحہ کر، ٹھیک ہے نا، ہو سکے تو اس کی دست بوسی کر لو۔ سنی نہیں وہ حدیث؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں بھیڑ نہیں کرنی، حجر اسود پر بھیڑ نہیں کرنی تم نے، ہاں موقع مل جائے تو بوسہ دے لو، نہیں تو دور سے کھڑے ہو کر اپنے ہاتھ کا اشارہ کر دو، یا اپنے ہاتھ میں کوئی عصا وغیرہ چھڑی ہے تو اس کا اشارہ کر کے اسے ہی چوم لے۔ اگر برکت چھڑی سے ہو کر منہ والے تک آ سکتی ہے تو ہاتھ سے لے کر ہاتھ سے ہوتے ہوئے بھی ہاتھ والے تک آ سکتی ہے۔ ان برکات کو ڈھونڈو، اللہ رب العزت ہمیں ان مقامات کی عزت اور تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب کے دل میں اللہ رب العزت یہ ارادے پیدا فرمائے کہ کاش ان مقدس جگہوں کے اندر ہماری حاضری ہو۔ اللہ رب العزت ہماری دعا